اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 23واں رمضان روزہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ کل سے 24واں روزہ ہوگا۔ اور دنیاوی حالات جو ہے وہ کافی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اور ارد گرد کے ماحول پر اور دنیا پہ نظر دوڑائی جائے تو دنیا کے حالات جو ہے وہ کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، یا جنگوں کی طرف جا رہے ہیں، یا ایک بے چینی قسم کی پائی جاتی ہے لوگوں میں، عوام میں۔ ایک طرف تو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ رشیا اور امریکہ اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، تو دوسری طرف ایران ہے، اور جو ہوتی ہے یمنی، وہ بھی انہوں نے بھی ایک محاذ کھولا ہوا ہے ریڈ سی کے اندر۔ تو ایک پورا ایک گیم چل رہا ہے، ایک جنگ کا میدان سجنے والا ہے، یا سج رہا ہے، یا سج گیا ہے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، جس پہ تجزیہ نگار یا جو بڑے بڑے مبصرین ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے اسرائیل جو ہے وہ سرخ بچڑا جو ہے وہ گائے جسے کہتے ہیں، یا بچڑا کسے کہتے ہیں، ہائپر جسے کہتے ہیں، وہ ان کو مل گیا ہے، اور یہ ان کا ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے، اور کہ یہ وہ ذبح کریں گے 8 اپریل کو، اور اس میں وہ اس تاریخ کو مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن بھی ہوگا۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ قربانی جب وہ دیں گے تو ان کا جو مسیح ہے، جو دجال، وہ آئے گا، اور ان کی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی جو جتنی بھی پرابلمز ہے، جتنے بھی ان کی وہ پلانز ہیں، وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے، اور وہ کامیاب ہوں گے ہر چیز میں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو سر و بچڑے تو ان کو مل گئے ہیں۔ امریکہ میں کوئی ٹیکساس شہر ہے، وہاں پہ ان کو مل گئے ہیں، کوئی $5 لاکھ کا بتا رہے ہیں کہ وہ سارے انہوں نے خرید لیے ہیں، اور ابھی وہ جو ہے ویسٹ بینک ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، وہ ان کو لایا گیا ہے، اور ان کو وہاں پہ ذبح کیا جائے گا، اور ان کی جو راکھ ہے وہ مطلب ان کی پاکیت کی سبب بنے گی یہودیوں کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پاک ہو جائیں گے، ان کو تو دجال مل جائے گا، اور پتہ نہیں جو بھی ہے۔ اس معاملے میں یا اس زمرے میں ہم مسلمانوں کے کیا فرائض ہیں، ہم مسلمانوں کو کیا جو آرڈرز ہیں وہ کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے پلان جو ہے، وہ اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں ان پہ عمل پیرا ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے بخوبی انداز سے وہ یہ سارا گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اس کے مطلب جو ہے وہ بیک پہ کڑا ہوا ہے، اور وہ ان کو مطلب کافی سپورٹ کر رہا ہے اس معاملے میں۔ ہم مسلمان کو تو سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی یہ فتنے ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے وہ ہے فتنے ہیں، ان سے آپ بچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے اس سے بچائے گا، ان فتنوں سے۔ تو ان پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ بجائے کہ ہم یہ بحث کریں کہ یار یہ جو بچڑا ہے یا یہ جو گائے ہے وہ ذبح کریں گے، اور یہ ہمارے کیا مطلب یہ ہے کہ شروع ہے، ہم کیا کریں گے، ہماری کیا فرائض ہیں، ہمارے کیا جو ہے ذمہ داریاں ہیں بنتی ہیں بحیثیت مسلمان، ہم کتنا اپنے دین پر اور اپنے اسلام پر عمل پیرا ہیں، اور ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بار بار یہ تنبیہ دی جاتی ہے، ہمیں اذان دی جاتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں فلسطین کے لیے،
اور بار بار ہمیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، دعا بھی ایک مطلب ضرورت ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، لیکن ہم خود کو کتنا ٹھیک کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو پرفیکٹ مسلمان بنا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سارے باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم صرف ایک بہترین مسلمان بننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اس میں ایک بہترین مسلمان بننا چاہیے. بعد کی جو باتیں ہیں وہ پھر بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پکے مسلمان بن جائے. سب سے پہلے ہم اپنے بیچ کا جو بوجھ ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، سب سے پہلے یہ ہم ختم کر دیں. ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ سپورٹیو بن جائے، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے، ایک دوسرے کے ہم خوار بن جائیں، اور ہم پابندی سے ان اعمال پر عمل پیرا ہوں جس کا مطلب ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ان ضروری اصول کو اپنائیں اور ایک بہترین مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان پر عمل کریں اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. تو یہ بانڈ جتنے بھی ہمارے جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں بحیثیت مسلم امہ، بحیثیت مسلمان یا بحیثیت ایک انسان، وہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. وہ چاہے ہمارے جو معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، جو اسلام کی روح سے ہمارے جتنے بھی ذرعی اصول ہیں، وہ سب اس طرح ایک کمبائن طریقے سے ہم میں وہ جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی، اور ہم ایک مضبوط قوم ابھریں گے، بنتے جائیں گے. تو سب سے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم خود کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، اچھا ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، ہمارے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ایک دوسرے پر جو فرائض ہیں وہ ہم ادا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے دین کا، اپنے معاشرے کا. تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا، ہم مضبوط ہوں گے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ فائدہ دے گا، رہنے کے قابل ہوگا، اور دشمن کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ان میں دراڑیں نہیں ڈال سکے گا، وہ ان کو مطلب ختم نہیں کر سکے گا. آپ جتنی بھی چالیں دشمن چلے گا وہ ناکام ہوں گی، چاہے جو بھی ہو، جو جس طرح بھی حالات ہو. ان حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، اور حدیث اس کے بارے میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کن کن اعمال پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہی پہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو ہے وہ اس وقت مضبوطی سے تامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اور کسی بھی تفرقے میں نہیں پڑو گے. تو جناب والا آج کل جو حالات ہے، جو مطلب یہ ہے کہ ایک ٹینشن ہے، ایک ذہنی ہلچل کی کیفیت ہے، افراتفری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے یا کامیابی کی ضرورت ہے. تو اسی میں افراتفری میں آپ سب کچھ بھول رہے ہیں کہ کس طرح مطلب یہ کہ میں ایک مسلمان ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، اور آپ بہت سارے اپنے اس طرح کوالٹیز کو اگنور کر رہے ہیں. اور یہی پہ یہ آیات جو ہے اپنا وہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اس وقت کسی افراتفری میں نہیں پڑو گے، کسی پیسے کے لین دین میں، غلط کاروبار میں، یا غلط جو فتنے ہیں ان میں نہیں پڑو گے، اور اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہو گے یا پکڑے رہو گے، رہو گے. تو یہی پہ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ مطلب یہ کہ جہاں بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، جہاں مطلب جو بھی کام کر رہے ہو، اپنے جو مسلمانی کے اصول ہیں، اپنے جو عقائد ہیں، ان کو خراب نہیں ہونے دو گے، اور نون پہ کمپرومائز کرو گے. چاہے جہاں بھی جتنی بھی آپ لوگوں کی وہ بری آزمائش ہو، اس معاملے میں آپ دین کو نہیں چھوڑو گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، فتنے ہیں اور ٹیکنالوجی ہے اور ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، تو دعائیں مانگتے رہیں گے اور ہمت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو یہ میسج یاد دلاتے رہیں گے، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو مطلب تھوڑا ان کے اعصاب کو مضبوط کرے اس حوالے سے، اور ان کے یا دوست بھی ہوں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوں ان کو مطلب یہ تلقین کرے کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فرائض کیسے ادا کرنے چاہیے، ہم اپنے معاملات کیسے کلیئر کرنے چاہیے، ہمیں اپنے جو مطلب معاملات ہیں، جو اپنے ہمارا جو لین دین ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم خود کو ٹھیک کریں گے، خود کو مطلب باہر جو بھی ہو رہا ہے وہ تو مطلب کائنات جب سے شروع ہے اور اسلام جب سے آیا ہوا ہے تب سے وہ سازشیں چل رہی ہیں اور تب سے وہ معاملات چل رہے ہیں، وہ مطلب پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ تماشا کافی نہیں ہے مطلب کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے مخالفین کیا کر رہے ہیں، مطلب یہود کیا کر رہے ہیں، بچڑا ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مطلب آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ خود کیا کر رہے ہو، مطلب آپ کتنی تیاری کر رہے ہو، آپ کتنے مضبوط مسلمان بن رہے ہو، آپ نے خود اپنے ساتھ کتنی تیاری کی ہے۔ تو یہی خود سے سوال کرنا چاہیے، اور اس مطلب ارد گرد کے ماحول پہ نظر نہ دوڑائے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ لیٹ سپوز آپ کوئی ریس 100 میٹر ریس ہے یا 200 میٹر ریس چل رہی ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ کہاں پہ ہے، تو مطلب اگر آپ اس وقت اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ ریس میں ہیں تو آپ دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مطلب ظاہری بات ہے، اگر آپ کی فوکس اپنی منزل کی طرف ہے، اپنے اس لائن کی طرف ہے جسے آپ نے کراس کرنا ہے، تو پھر تو آپ جیت جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ مطلب میرے جو لیفٹ سائڈ پہ میرے ساتھ دوڑنے والے لڑکے ہیں، یا رائٹ سائڈ پہ دوڑنے والے لڑکے ہیں، یا پیچھے جو دوڑ رہے ہیں وہ کہاں پہ پہنچ گئے، وہ کیسے دوڑ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ دوڑ نہیں سکو گے، آپ وہ دوڑ جیت نہیں سکو گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے جو منزل ہے اس پہ نظر رکھے، مطلب خود پہ نظر رکھے، اپنے بنیادی اصولوں پہ نظر رکھے، اپنے جو نظریات ہے، جو عقائد ہے مین، ان پہ نظر رکھے، ٹھیک ہے، اور ان کو مضبوط کرے، ان کو مطلب یہ کہ ان کو ان غلطیوں کو دور کرے خود سے یا اپنے معاشرے سے یا اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اور ایک بہترین مسلمان بن جائے، اور بہترین مسلمان بننے کی تیاری شروع کرے۔ آج سے یہی کچھ ایک میسج تھا میرے ذہن میں تھا، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات ختم فرمائے، ہماری پریشانیاں ختم فرمائے، ہمارے مطلب جتنے بھی ارد گرد کو جو بیمار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اللہ ان کو صحت یاب کرے اور ان کی ضرورتیں ختم کر دیں، پوری کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔